کریمہ نمبر 100 آیت کریمہ نمبر 40 الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فطور والے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہونے والے فطور کا فتنے کا رد فرماتے ہوئے اللہ نے اپنی ذاتی کبریائی کا ذکر فرمایا کہ یاد رکھو کہ میں قادر مطلق ہوں اور اسی طرح مالک مطلق میں ہوں۔ پھر تیسری بات یہی آتی ہے جو میں فیصلے کروں تمہیں ماننے پڑیں گے، میں حکیم مطلق بھی ہوں، تو فلہذا میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، میرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اور وہ کل کائنات کا بادشاہ ہے، کل کائنات کو وہ عذاب دینا چاہے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، کل کائنات کو وہ بخش کر جنت میں بھیج دے کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں پھر بات کرتے ہیں۔ فرمایا علم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ علم تعلم، کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، لہو، اسی کی ملک میں ہے، ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہی، والارض، اور زمین کی بھی، وہ اکیلا مالک ہے، زمین و آسمان کا وہ مالک مطلق ہوا۔ یعذب، وہ عذاب دے دے، من یشاء، جس کو چاہے، ویغفر، اور معاف کر دے، لمن یشاء، جس کو چاہے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا ہے، بلکہ واللہ، اور اللہ رب العالمین، علی کل شیء، ہر چیز کے اوپر قدیر، قدرت رکھتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے آیات کریمہ میں آپ نے سنا، کل کی آیت میں بھی سنا، چور کی سزا کا ذکر ہوا کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹ دو، تاکہ آئندہ معاشرے کے اندر جرائم کا سد باب ہو جائے، لوگوں کے مال محفوظ ہو جائے۔ یہ سزا سنا دی تھی۔ اس سے پہلے محاربین طبقے، فسادی طبقے کے حوالے سے 4 سزائیں سنا دی تھی کہ جو لوگ زمین میں دہشت پھیلاتے ہوئے قتل و غارت گری کرتے ہوئے لوگوں کے مالوں کو چھینتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں،
ان کی سزا بھی سنا دی کہ یا اگر انہوں نے مال چھینا اور قتل کیا ہے کوئی بندہ مال چھینتے ہوئے تو ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے. اگر مال بھی چھینا اور قتل بھی کیا تو فرمایا ان یصلبوا، ان کو قتل کر کے سولی لٹکا دو، نشان عبرت بناؤ. تیسری بات کہ صرف مال چھین کر چلے گئے تھے تو فرمایا او تقطع ایدیکم وارجلکم من خلاف، ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹو. اور اگر فرمایا وہ مال بھی نہیں چھین سکے تھے، قتل بھی نہیں کیا، لیکن لوگوں کو تنگ اور پریشان اور دشت میں رکھتے ہیں، فرمایا ینفوا من الارض، ان کو زمین سے اٹھاؤ، جیل میں ڈال دو، زمین کو دشت سے بدامنی سے پاک کرو. تو یہ سزائیں سنائی ہیں قرآن نے. اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ قرآن نے کچھ جرائم کی سزائیں سنائیں. جو قرآن جن سزاؤں کو سناتا ہے، جن جرم کی سزا کو سناتا ہے، وہ 2-4 دن پہلے بھی ذکر کیا، ان کو حدود کہا جاتا ہے. جس طرح چوری کی حد بتا دی، اسی طرح محاربین کی، ڈاکہ اور دشت ڈالنے والوں کی بھی حد بتا دی، اسی طرح زناکاری کی بھی حد بتائی ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر اس جرم کا ارتکاب کریں تو ان کو سنسار کر دو، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مار دو. اسی طرح شرب خمر کی سزا سنائی ہے کہ شراب پینے والے کو 80 کوڑے مار دو. اور اسی طرح ایک سزا یہ بھی سنا دی کہ جو مرد یا عورت پر جھوٹی تہمتیں لگاتا ہے اور اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، اس کو بھی حد قذف 80 کوڑے مارو، تاکہ معاشرے کو پاک رکھا جائے. یہ کیوں لوگوں پر تبرہ بازی کرتا ہے؟ تو یہ حدود اللہ نے چند جرائم کی سزائیں اللہ نے مقرر کی ہیں، جس میں ہاتھ کاٹنا بھی آ گیا، پاؤں کاٹنا آ گیا، زناکار کی سزا بھی آ گئی ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آج ہمارے دور میں مغرب سے متاثرہ طبقہ، مغرب کا تعلیم یافتہ طبقہ، انگریز کے، عیسائی کے، یہودی کے تابع چلنے والے لوگوں نے اعتراضات کر لیے تھے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں نے اعتراض کیا. اس وقت یہودیوں کے پروردہ، یہودیوں کا ذہن رکھنے والے، عیسائیت کا ذہن رکھنے والے، مغرب امریکہ کے پڑھا لکھا طبقہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے، لیکن ان کا پروپیگنڈا اور زور اس بات پہ آتا ہے، وہ آپ نے بھی سنا، اخباروں کی زینت بھی لگتا رہتا ہے، میڈیا کے اوپر بھی آتا رہتا ہے. تھوڑا سا اسلامی نقطہ نظر واضح ہوتا ہے، وہ یہاں تک آخری حد ٹپکتے ہوئے نام مسلمان ہیں، لیکن کہتے کیا ہیں؟ ان حدود کو جو قرآن بیان کرتا ہے، کہتا ہے یہ ظالمانہ سزائیں ہیں. تو دوسرے لفظوں میں کیا ہوا کہ اللہ ظالم ہے، ظالمانہ سزا تو اس نے سنائی ہے. اب یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے جو کہتا ہے میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہوں. آکسفورڈ یونیورسٹی کون سی؟ وہی والی تھی، وہ بھی مغرب کی ہے، وہ بھی عیسائیوں کی، یہودیوں کی ہے. تجھے وہاں سے مل گیا تو کیا کریں ہم؟ اب تیری اس تعلیم کو خاک میں ملائیں. تو تعلیم حاصل کر کے آیا، تیرے اندر انسانیت آتی. تعلیم حاصل کر کے آیا، تجھے اپنے اس وجود کا پتہ چلتا کہ مجھے وجود دینے والا کیسا عظیم ہے، مجھے یہ نعمتیں دینے والا کیسا عظیم. تو نے الٹا پڑھائی کر کے اپنے پیدا کرنے والے پر اعتراضات شروع کر دیے ہیں. اس تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ اور اس کے اوپر اچھا خاصا کام ہے. بہت سارے لوگ اس کو کہتے رہتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ظالمانہ سزائیں ہیں، اور پھر اسی کے اثر میں آپ کے سامنے بات آتی رہتی ہے. آئیے پچھلے ابھی چند کچھ عرصہ پہلے اسمبلی سے بلیں پاس ہوئی تھیں. ان بلوں میں یہ بل بھی آ گئی تھی کہ جبر بالزنا کی سزا تو ہونی چاہیے، وہ حکومت دے، لیکن جو خود اپنی مرضی سے
ارتکاب کرتے ہیں تو ان کو اجازت ہے، ان کی اپنی انجوائمنٹ ہے، ان کا اپنا لطف اندوزی ہے۔ اور یہ اوپر مغرب کی طرف سے آتا، مغرب کے دلدادہ، مغرب کے پروردہ، مغرب کا ذہن رکھنے والے قرآن کو چھوڑا، رب کو چھوڑا، اور مغرب کی بولی بولتے ہوئے کہنے لگے ایسی ایسی باتیں اپنی طرف سے، گویا کہ زنا کی حد کو ختم کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مرضی سے کوئی کرے تو یہ انجوائے ہے، کرنے دو۔ ہاں جبر ہوگا تو جبر کی سزا ہے، زنا بالجبر کی سزا ہے۔ اب جو زنا بالجبر میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی تھیں، کوئی عورت بھی کسی مرد کے حوالے سے بات کر دیتی ہے میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو اس کی سزائیں ہیں، خود جو کچھ وہ کرتی ہے اس کو آزادی ہے۔ کہتے ہیں یہ تو کوئی نہیں، اس کی سزا نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے۔ ایک آدمی اپنی مرضی کا اظہار کرتا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے تو اس کو سزا نہ دو۔ ہاں جبر ہوا اس پر تو زیادتی ہوئی ہے۔ یہ ہماری اسمبلی میں بھی یہی بلیں آپ دیکھ چکے ہیں، پاس ہوتی تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آگے علماء کو جتنے بھی آدمی برا بھلا لوگ کہتے ہیں، لیکن آگے علماء کرام تھے، انہوں نے ان کو غیر مؤثر قرار دے دیا۔ اللہ پاک اور زیادہ اسلامی قوت اور غلبہ عطا فرمائے، وگرنہ تو آگے تو یہ بلیں تو ہمارے ملک میں رائج ہوئی تھیں اور بہت ساری آئی تھیں۔ تو اس طرح مغرب کا دلدادہ اس وقت یہودی اعتراض کرتے تھے۔ اب کل آپ نے سنا ہے چوری کی سزا کا ذکر، اب فوراً قرآن نے یہ آیت اعلان کر دی ہے۔ یہ اللہ نے ان کو جواب دیا ہے کہ یاد رکھو اللہ کی حدوں کو ظالمانہ سزا مت کہو۔ اللہ نے اگر زنا کے اوپر حد قائم کی ہے تو اس کو اپنی انجوائے کہہ کر اس کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو کہ یہ تو انسانی مزاج کے خلاف ہو گیا ہے، اس کو یہ بات نہ کرو۔ اللہ کی طاقت کو پہچانو، اور اللہ کی طاقت کیا ہے؟ اللہ نے 3 باتیں ذکر کی آیت میں۔ فرمایا یاد رکھو میں کل کائنات کا مالک مطلق ہوں۔ مالک مطلق مانی میری مالکیت کے اندر، ملک کے اندر کسی کو دخل نہیں ہے، میں مطلق آزاد مالک ہوں۔ آزاد مالک جو چاہے فیصلے کر سکتا ہے۔ ایک بندہ اپنی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، وہ کوئی اور اس میں حصہ دار ہے تو وہ رکھنا نہیں کر سکتا ہے، یا کسی کا شیئر ہے، کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی خود مالک ہے، وہ اٹھائی کسی کو ہبہ کرتا کر سکتا ہے، وہ کسی کو گفٹ دینا چاہے کر سکتا ہے، اٹھا کر نالی میں پھینک سکتا ہے، اٹھا کر اپنے پاس ہی محفوظ کر سکتا ہے، وہ مالک مطلق ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کائنات کا زمین سے لے کر آسمان تک یہ کل کائنات کا مالک مطلق میں ہوں، میں مالک ہوں، میں نے بنایا ہے۔ جب تم مجھے مالک مطلق مانتے ہو تو مالک کی مرضی جو فیصلہ سنائے، تم کون ہو درمیان میں بولنے والے؟ زمین کا کنٹرول بھی میرے پاس ہے، مالک میں ہوں، زمین کا آسمانوں کا مالک میں ہوں، تو یہ تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ اس مالک کے فیصلے، تم اس کو ظالمانہ سزائیں کہہ دیتے ہو۔ اور فرمایا ایک اللہ مالک ملک ہے، کل کائنات کا مالک مطلق ہے۔ نمبر 2 اللہ قادر مطلق بھی ہے۔ قادر مطلق وہی قادر ہے، وہی اسی کی قدرت چلتی ہے، لیکن اس کی قدرت میں بھی کسی کا تصرف نہیں آ سکتا ہے، کسی ولی کا، نبی کا، فرشتے کا نہیں، جو چاہے کرے۔ وہ قادر مطلق بھی ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور قادر مطلق ہونے کے اعتبار سے کل کائنات کو وہ نواز دے گا۔ کل کائنات کو پکڑ کر جہنم میں ڈالے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، جس کا ذکر اگلے جملے میں اللہ نے ذکر کر کے فرمایا۔ پہلا مالک ملک کہہ کر کہا الم تعلم، تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کا مالک اور بادشاہ اللہ ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ زمین کی بادشاہی، آسمانوں کی بادشاہی لہو، اس رب کی ملک میں ہے، تمہیں اس کا نہیں پتا؟ اگر تم پتہ ہے، یقین ہے مالک وہ رب ہے، پھر تمہیں اس کے احکام میں بولنے کی گنجائش۔ مالک کا کام ہوتا ہے اپنی ملکیت میں جو حکم صادر کرنا چاہے کر سکتا ہے۔
جو حکم صادر کرے، اچھا کرے برا کرے، مالک کا اختیار ہے، چیز میری ہے، میں خود مالک ہوں، جو فیصلہ کروں کر سکتا ہوں۔ فرمایا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے، تم باتیں کرتے ہو۔ پھر میں مالک ہونے کے ساتھ ساتھ فرمایا آخری جملے میں کہا واللہ علی کل شیء قدیر، کل کائنات کے اوپر اللہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، وہ اس کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تم ویسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ لیکن تیسری بات قرآن اسی کے ساتھ دوسری جگہ کہتا ہے جیسے اللہ مالک مطلق ہے، قادر مطلق ہے، وہ حکیم مطلق ہے، وہ حکیم بھی ہے، جو فیصلہ سناتا ہے حکمت سے خالی، اس کے ہر فیصلے میں کئی فوائد، کئی حکمتیں ہیں۔ انسانی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے بعض دفعہ، جو رب نے جس چیز میں حکمتیں رکھی ہیں وہ انسان نہیں جا سکتا وہاں پر۔ فرمایا وہ بڑا حکیم ہے، جو فیصلے کرتا ہے حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو اب تمہیں اللہ کے حکموں کو، اللہ کی سزاؤں کو، اللہ کی حدوں کو ظالمانہ کہنا، یہ فرمایا بہت بڑا جرم ہے، تم اللہ کو پہچان نہیں سکے تھے۔ تو بس اس آیت کریمہ میں اللہ نے ان لوگوں کو 3 جواب دیے کہ مالک مطلق بھی وہ، قادر مطلق بھی اللہ، حکیم مطلق اللہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کا فیصلہ حکمت سے خالی نہیں۔ تمہاری سمجھ میں آئے تو بہت اچھا، نہ سمجھ میں آئے تو پھر بھی وہ حکمتوں والا ہے۔ اور شریعت میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں، اس کے فوائد علماء کرام تہ میں جانے کے بعد کوئی 1-2 فائدے بتا دیتے ہیں، یہ بھی فائدہ تھا جی اس حکم کا، یہ بھی فائدہ، یہ بھی فائدہ، کہیں اللہ نے اشارے دیے ہوتے ہیں، لیکن بے شمار چیزوں کے فوائد تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتے، اس کی عقل قاصر ہے، فوائد اس کے بے شمار ہیں۔ وہ حکیم ہے، اس کے فیصلے حکمت سے خالی نہیں ہیں، اس نے جو دیے ٹھیک دیے ہیں۔ تو فلہذا اللہ کے احکام کو ٹالنے کی کوشش مت کرو، اور اللہ کو ظالم نہ کہو، اپنے آپ کو ظالم کہو۔ اس کی بادشاہی میں رہ کر اس کا قانون توڑتے ہو، تم ظالم ہو۔ کسی بھی ملک کے اندر رہتے ہوئے اس کے قانون کو چیلنج کیا جائے، اس کے قانون کو توڑا جائے، وہاں کی مملکت اپنے ضابطے کے مطابق اس کو غدار کہہ کے سزا دیتی ہے۔ تم میری بادشاہی میں رہ کر میرے خلاف باتیں کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ مالک ملک وہ، قادر مطلق وہ، حکیم مطلق وہ ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، جب حکیم مطلق ہے تو فرمایا یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ مالک ہے، قادر بھی ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے دے، جسے چاہے معاف کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ قادر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن کرتا نہیں، کیوں؟ اس کی حکمت ہے کہ سب کو وہ جہنم میں بھی نہیں بھیجتا، سب کو وہ معاف بھی نہیں کرتا، کیوں؟ وہ حکیم ہے، حکیم کی کام فیصلے حکمت سے خالی نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں میری شان ہے، میں کسی کا محتاج نہیں، میری ایک عظمت ہے، میری ایک بادشاہی ہے، میری ایک قدرت ہے۔ فرمایا میری شان، میری عظمت، میری قدرت میں لو ان اجتمعت الانس والجن، کہ ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے جنات بھی جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے پہلے فوت ہونے والے بھی آ جائیں، زندہ بھی آ جائیں، آئندہ پیدا ہونے والے بھی آ جائیں، اور سارے رتب و یابس بھی آ جائیں، چرند پرند بھی آ جائیں، سارے آ جائیں، سارے کے سارے مجھے سجدہ کر کے اطاعت کرتے ہوئے پوری بندگی کریں، میری قادر مطلق ہونے میں ایک ذرا برا بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے، تمہاری عبادت کے بغیر بھی میری ایک شان ہے۔ اور تم سارے کے سارے کل کائنات، انسان و جن کہو، چرند پرند کہو، ہم نے اللہ کی تسبیح نہیں کرنی، سجدہ نہیں کرنے ہیں، تم سارے نافرمانی کر دو، میری شان میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آتی ہے، اس کی تو شان ہے۔ تم سارے اطاعت گزار ہو تو اپنے لیے فائدہ ہے تمہارا، تم سارے مجرم بن جاؤ تو تمہارا اپنا نقصان ہے، اس کی شان میں کوئی تمہاری عبادت سے اضافہ نہیں ہوتا ہے، اور تمہاری نافرمانی سے وہاں کمی نہیں آ سکتی ہے۔ فرمایا اور میں قادر ہوں،
فرمایا اللہ اکبر، پھر آگے فرما دیا سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات، سارے کے سارے چرند پرند درند، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور میں ان کی چاہت کے مطابق سب کو نواز دوں، سب کو نواز دوں میں۔ فرمایا میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے کے ساتھ ہو۔ سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر نکال، سمندر کو کیا پتہ چلا ہے۔ فرمایا میرے خزانے بڑے وسیع ہیں، میں قادر ہوں، میری طاقت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جب سے کائنات پیدا کی اللہ نے جن بھی پیدا کیے، انسان بھی پیدا کیے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، اور اللہ ان سب کو دے رہا ہے، کافروں کو، مسلمانوں کو، ماننے والے نہ ماننے والے، کیڑے مکوڑے، چرند پرند، سمندر میں، بر میں، بحر میں، ہر جگہ دے رہا ہے وہ۔ اور آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں کہتے ہیں آج تک بتاؤ اللہ نے کتنا مخلوق پر خرچ کیا ہے۔ تم انسانوں کی تعداد نہیں معلوم کر سکتے ہو، انسانوں نے جو کھایا اس کو تم کیسے معلوم کرو گے، انسانوں نے جو پیا تم اس کو کیسے معلوم کرو گے، چرند پرند نے کھایا وہ کتنے گزرے ہیں، کتنا کھا چکے ہیں، تم نہیں معلوم کر سکتے ہو۔ فرمایا تم نہیں معلوم کر سکتے ہو، لیکن رب کہتا ہے میرے خزانوں میں ابھی تک سمندر میں سوئی ڈبونے کی مقدار تک بھی کمی نہیں آئی ہے، میرے خزانے اسی طرح بھرے ہوئے ہیں، اور میں قادر ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو اللہ قادر قیوم ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، اور مطلق، مالک مطلق، قادر مطلق، حکیم مطلق، جو اس کے فیصلے ہیں فرمایا تمہیں ماننا پڑے گا، اپنا فائدہ تمہارا ہے، اس کے فیصلے حکمت سے خالی نہیں، اور اللہ کے فیصلوں کو ظالمانہ مت کہو، وہ سارے فیصلے حکیمانہ ہیں، تمہیں نہ سمجھ آ جائیں تمہاری کمزوری ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور اپنے احکام کی پوری اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اللہم ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ تو اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما، اپنی اطاعت گزاری کی توفیق نصیب فرما، اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما، دونوں جہانوں کی شرمندگی سے محفوظ فرما، شیطان کے دھوکے سے، شیطان کے دجل سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ دیگر جو مسلمان شیطانی دجل میں چلے گئے، یہود و نصارہ کے دجل میں چلے گئے، اللہ ان کی بھی حفاظت کے فیصلے فرما، ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، اور شیطان کے دجل سے ساری امت کو محفوظ فرما، دین متین کی پوری پوری اتباع کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو اس دین متین کی ہے پوری اتباع نصیب فرما، اس دین متین کے طفیل یا اللہ تو امت کے حال پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، جائز ضرورتیں سب کی پوری فرما دے، مسلمانوں کو عزت عظمت اور غلبہ اور قوت عطا فرما دے، جہاں مسلمان کفر سے نبرد آزما ہے یا اللہ اسلام کو غلبہ، مسلمان کو غلبہ عطا فرما، کفر کو یا اللہ ذلیل و خوار فرما دے، اسلام کو عزت اور عظمت نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رب۔